قسطنطنیہ یہ وہ شہر ہے جس پر رومیوں نے تقریباً 1000 سال تک حکمرانی کی۔ یہ شہر جسے آج استنبول کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ تقریباً 2000 سال سے بھی پرانی ہے، اور اس شہر کی بنیاد 324 میں شہنشاہ کونسٹنٹائن نے رکھی، اور اس شہنشاہ کے نام پر ہی اس عظیم شہر کا نام رکھا گیا کونسٹنٹائنوپل۔ اس شہر کے 3 اطراف میں سمندر تھا۔ شروع میں اس شہر کے چاروں اطراف میں دیواریں بنائی گئیں، لیکن 5ویں صدی میں مغربی حصے پر 4 میل لمبی اور 3 حصوں پر مشتمل دیواریں بنائی گئیں۔ سب سے پہلے اندرونی دیوار انر وال، جس کی موٹائی تقریباً 4.5 سے 6 میٹر تھی اور اونچائی تقریباً 12 میٹر تھی، اور اس دیوار پر تقریباً 96 ٹاورز بنائے گئے جس پر ہر وقت تیر انداز تعینات ہوتے تھے، اور ان ٹاورز کی لمبائی تقریباً 15 سے 20 میٹر تھی، اور جبکہ ان کی چوڑائی 10 سے 12 میٹر تھی۔ اور پھر بیرونی دیوار آؤٹر وال، جس کی موٹائی تقریباً 2 میٹر تھی اور جبکہ اونچائی 12 میٹر تھی، اور شہر سے بیرونی دیوار تک رسائی مرکزی دروازوں کے ذریعے یا اندرونی دیوار کے میناروں کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے خطوط کے ذریعے فراہم کی گئی تھی، اور اس دیوار پر بھی تقریباً 70 ٹاورز نصب کیے گئے، اور ایک ٹاور سے دوسرے ٹاور کا درمیانی فاصلہ تقریباً 50 سے 60 میٹر تھا، اور بیرونی اور اندرونی دیوار کے بیچ میں ایک مڈل وال بھی تھی، درمیانی دیوار، اور اس حصے کو سب سے کمزور ترین حصہ کہا جاتا تھا کیونکہ یہ والی زمین دریائے لائکس کی وادی کی طرف اترتی تھی، اور اس کے نتیجے میں دیواریں مخالف ڈھلوانوں میں کم تر ہوتی تھیں، اور یہ درمیانی دیوار لائکس ویلی کہلاتی تھی۔ اور پھر جو بیرونی دیوار تھی اس سے تقریباً 20 میٹر کے فاصلے پر ایک کھائی بھی بنائی گئی تھی جو 20 میٹر چوڑی اور 10 میٹر گہری تھی، اور اس میں پانی بھرا ہوتا تھا، اور یہ کھائی دفاع کے وقت پہلی لائن کے طور پر کام کرتی تھی۔ ان دیواروں میں 9 اہم دروازے تھے جنہوں نے اندرونی اور بیرونی دونوں دیواروں کو آپس میں جوڑا ہوا تھا، اور دوسری طرف جہاں گولڈن ہارن نامی ایک اہم دروازہ تھا، وہاں ان کے دفاع کے لیے بہت بڑے اور مضبوط بحری بیڑے تھے، اور باسفورس سے جو راستہ گولڈن ہارن کو جاتا تھا وہاں اس شہر کے دفاع کے لیے مضبوط اور بڑی زنجیریں لگا رکھی تھیں جس کا وزن تقریباً 30 ٹن تھا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی بھی بحری بیڑا گولڈن ہارن کی طرف جاتا تو ان زنجیروں سے ٹکرا جاتا، اور گولڈن ہارن میں موجود بحری بیڑے گولہ باری کر کے ان جہازوں کو تباہ کر دیتے تھے۔ یعنی کہ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شہر دفاعی اعتبار سے کتنا مضبوط اور طاقتور تھا۔ اس شہر کو بہت سے حکمرانوں نے فتح کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی اس شہر کی مضبوط دیواروں کو عبور نہ کر سکا، اور بازنطینی تاریخ میں شہر کے تقریباً 24 محاصرے ہوئے مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہوا۔ یہ وہ شہر تھا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، لا تقتحن القسطنطینیہ فلنعم الامیر امیرها ولنعم الجیش جیشها۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ضرور کہ ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، اور اس کا امیر بہترین امیر ہوگا، اور اس کا لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے ہر حلیفہ، ہر سپہ سالار کی یہ خواہش رہی کہ وہ اس شہر کو فتح کرے اور خوش نصیب کہلائے، اور پھر تاریخ نے بتا دیا کہ واقعی اس کا امیر کوئی بہترین کمانڈر تھا۔ اور اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شہر کو فتح کرنا آسان نہ تھا۔ کون تھا وہ عظیم الشان حکمران؟ کون تھا وہ خوش نصیب امیر؟ اور کیسا تھا اس کا لشکر؟ سلطان مراد ثانی کے ہاں 1432 کو ایک لڑکا پیدا ہوا، اور سلطان نے اس بچے کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر محمد رکھا۔ آپ سلطان مراد کے تیسرے بیٹے تھے، اور آپ کی پیدائش ایڈرین شہر میں ہوئی، اور آپ کی والدہ کا نام ہما خاتون تھا، اور کہتے ہیں کہ جس سال آپ پیدا ہوئے وہ سال معجزوں کا سال تھا۔ اس سال فصلیں پہلے سے 4 گنا زیادہ ہوئیں، اور پھلدار درخت زیادہ پھل کی وجہ سے زمین پر جھکے ہوئے تھے۔ جب آپ 11 برس کے ہوئے تو آپ کے والد سلطان مراد ثانی نے آپ کو اپنے وقت سے پہلے عثمانی حکمرانوں کے رواج کے مطابق حکومت کرنے اور اس طرح تجربہ حاصل کرنے کے لیے عماسیہ بھیجا، اور سلطان مراد نے بیشتر اساتذہ بھی بھیجے تاکہ آپ ان اساتذہ کی زیر نگرانی اسلامی تعلیم اور مسلم عقائد کے بارے میں اپنی ذہنیت کو ڈھال سکیں۔ اور انہوں نے سائنس کے ماہرین خصوصاً مولا گورانی کے ذریعے اپنے علمی سائنس کے اسلامی تجربے میں سب کو متاثر کیا، اور پھر انہوں نے ان کے طریقہ کار پر بھی عمل کیا، اور یہاں پر محمد نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی۔
اور اگست 1444 میں سلطان مراد نے اناطولیہ میں کرامانیہ کے ساتھ صلح کرنے کے بعد اپنے بیٹے محمد کو واپس بلایا اور ان کو سلطنت عثمانیہ کا تخت دے دیا اور خود یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ اور اس وقت سلطان محمد کی عمر صرف 12 برس تھی اور ان کی کم عمری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یورپی طاقتیں سر اٹھانے لگیں، جس کی قیادت جون ہناڈے کر رہا تھا۔ اور پھر اسی وجہ سے آپ نے اپنے والد کو دوبارہ سلطنت عثمانیہ کی قیادت کرنے کے لیے بلایا، جس پر آپ کے والد نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن بعد میں جب آپ نے اپنے والد کو ایک خط لکھا تو اس کے بعد آپ کے والد واپس آ گئے تھے۔ اس خط میں لکھا تھا، اگر آپ سلطان ہیں تو آ کر اپنی فوجوں کی قیادت کریں، اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آئیں اور میری فوجوں کی قیادت کریں۔ اور پھر واپس آنے کے بعد سلطان مراد نے اپنے بیٹے محمد کو ایڈوین شہر میں ہی چھوڑا اور خود لشکر کی قیادت کرتے ہوئے بیٹل آف ورنا 1444 میں یورپی طاقتوں کو شکست دی۔ اور اس کے بعد پھر سلطان مراد نے اپنے بیٹے محمد کو سلطان بنا دیا، لیکن اس بار پھر سلطان محمد کی کم عمری کی وجہ سے کچھ وزیر ان کی قیادت سے خوش نہیں تھے، اور ان میں خاص طور پر خلیل پاشا، جن کی وجہ سے جینیسری فوج نے بغاوت کر دی تھی۔ تو اسی وزیر خلیل پاشا نے سلطان مراد کو تخت نشینی پر واپس آنے پر مجبور کیا تھا، اور اس کے بعد سلطان مراد اپنی آخری سانس تک سلطنت عثمانی کی حکمرانی کرتے رہے۔ اور پھر 1451 میں سلطان مراد کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے سلطان محمد ثانی سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان بنے۔ جب آپ سلطان بنے تو اس وقت آپ کی عمر صرف 19 برس تھی، اور آپ نے تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلے عثمانی سلطنت کی بحریہ کو مضبوط بنانے کے لیے خود کو وقف کیا اور پھر قسطنطنیہ پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ جیسا کہ آپ کو میں پہلے بتایا ہے کہ یہ شہر بہت مضبوط دفاع رکھتا تھا، اس کے 3 اطراف میں پانی تھا، لیکن جس طرف سے اس شہر پر حملہ کیا جا سکتا تھا وہ حصہ انتہائی مضبوط تھا۔ آپ نے باسفورس یہ تنگ حصہ جو قسطنطنیہ کو بھی اور ایشیا کوچک کو بھی لگتا تھا، سلطان محمد کے نانا سلطان بایزید اول نے ایشیا کوچک کی طرف ایک مضبوط قلعہ بنایا تھا جس کا نام قلعہ انازول تھا، اور سلطان محمد نے خود یورپی طرف رومی ہیلسری نامی ایک اور مضبوط قلعہ تعمیر کروا دیا۔ اور پھر اس کے بعد اس آبنائے باسفورس سے گزرنے والے تمام جہازوں سے سلطان نے ٹول ٹیکس لینا شروع کر دیا، اور یاد رہے ان قلعوں میں سلطان نے بڑی بڑی توپیں نصب کر دیں اور ان توپوں کے رخ باسفورس کی طرف کر دیے۔ اور پھر ایک بار وینیسی جہاز یہاں سے گزرا، لیکن اس نے اشاروں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگا، لیکن پھر قلعے میں نصب بندوقوں نے اس جہاز کو تباہ کر دیا اور زندہ بچ جانے والے تمام ملاحوں کو پکڑ کر ان کے سر قلم کر دیے، اور اس جہاز کے کیپٹن کو چھوڑ دیا تاکہ یہ باقیوں کو بتا کر انہیں خوفزدہ کر دے۔ اور اب باسفورس مکمل طور پر عثمانی سلطنت کے قبضے میں تھا۔ اور پھر 1453 میں سلطان محمد نے قسطنطنیہ کے محاصرے کا آغاز کیا اور تقریباً 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کا لشکر تیار کیا، اور اس میں تقریباً 70 چھوٹی بندوقیں شامل تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سلطان نے تقریباً 320 بحری بیڑے بھی تیار کیے، اور باسفورس کے داخلی راستے پر موجود بحری بیڑے نے حلال کی شکل میں ساحل سے ساحل تک اپنے آپ کو پھیلا دیا تاکہ سمندر سے قسطنطنیہ کے لیے کسی طرح کی بھی امداد کو روکا جا سکے، کیونکہ اسی راستے سے جنیوا اور وینس کے بحری جہاز اناج اور دیگر سامان کے ساتھ قسطنطنیہ آیا کرتے تھے۔ یہ راستہ تو سلطان نے پہلے ہی بند کر دیا تھا جب ساحل کے دوسری جانب سلطان نے رومیلی ہیلسری قلعہ تعمیر کروایا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد اتنا پرجوش تھا کہ اس نے خود مزدوروں کے ساتھ مل کر یہ قلعہ صرف 3 سے 4 ماہ کے عرصے میں تعمیر کروایا تھا۔ اور پھر اپریل 1453 میں سلطان نے قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کر دیا۔ سلطان کے پاس تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ کا لشکر تھا اور قسطنطنیہ کے پاس 7 سے 8 ہزار کی فوج تھی۔ بظاہر تو یہ جنگ صاف ایک طرفہ نظر آتی تھی، مگر ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ جنگ بالکل ون سائیڈڈ نہیں تھی۔ کیسے یہ جنگ ون سائیڈڈ نہیں تھی؟ چلیں ہم دونوں فوجوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ کانسٹنٹائن 11 جو اس وقت قسطنطنیہ کا حکمران تھا، اس کو اس مارکے میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ اسے یہ جنگ کھلے میدان میں نہیں تھی لڑنی، بلکہ اس کو یہ جنگ اس مضبوط شہر کی دیواروں کے پیچھے لڑنی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپاہی آسانی سے ان دیواروں پر چڑھ کر دشمن پر حملہ کر سکتے تھے۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اس شہر کی حفاظت مضبوط دیواریں کر رہی تھیں، اور یہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کو عبور کرتے کرتے ہی لاکھوں کی فوج تک ختم ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ کسی بھی فوج کو سب سے پہلے یہ 10 میٹر گہری پانی سے بری خندق عبور کرنا پڑتی تھی، اور پھر اس کے پیچھے 20 میٹر کے فاصلے پر تھی بیرونی دیوار، جہاں سے ہر وقت سپاہی تیر اور گولہ باری کرتے رہتے تھے۔
اور اس کے پیچھے تھی ایک دیوار مڈل وال، اور پھر سب سے پیچھے تھی اندرونی دیوار جو باقی دیواروں سے بھی زیادہ مضبوط تھی، اور اس دیوار پر بھی تیر انداز بندوقوں کے ساتھ نصب تھے جو دشمن پر تیر اندازی کرتے اور گولہ باری کرتے تھے، اور ان سب دیواروں کے درمیان جو راستہ تھا وہ تقریباً 60 فیٹ کا تھا۔ اس شہر کی یہی تو خوبصورتی تھی کہ صدیوں سے اس شہر کا جو نقشہ بنایا گیا تھا وہ جنگی اعتبار کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا تھا۔ اب اس شہر کو باہر سے دیکھتے ہیں، اس کی ایک جانب سی آف مارمرا اور دوسری جانب آبنۂ باسفورس، جبکہ تیسری جانب بھی پانی موجود تھا، اور اس حصے کو گولڈن ہارن کہا جاتا ہے، اور اس حصے کو قسطنطنیہ کا سب سے ویک حصہ سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس طرف کی دیواریں زیادہ مضبوط نہیں تھیں، لیکن اس طرف بھی کسی بھی دشمن کے لیے جانا خطرے سے خالی نہ تھا، کیونکہ اگر کوئی بھی بحری بیڑا یہاں سے قسطنطنیہ کی حدود میں جاتا تھا تو سب سے پہلے اسے قسطنطنیہ کی لگائی گئی 30 ٹن وزنی زنجیر کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور اس زنجیر کے ہوتے ہوئے کوئی بھی جہاز آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، اور پھر جو جہاز یہاں رکتے تو زنجیر کی دوسری جانب موجود قسطنطنیہ کے بحری بیڑے گولہ باری سے ان جہازوں کو تباہ کر دیتے تھے۔ لیکن عثمانی اس ایریے میں تو جا سکتے تھے جس کو گلاٹا کہا جاتا ہے، نہیں، ترک سپاہی یہاں بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ گلاٹا جنیوا کا حصہ تھا، اور جنیوا نے قسطنطنیہ کی مدد کے لیے کچھ سپاہی بھی قسطنطنیہ بھیجے ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے ترک سپاہی گلاٹا میں بھی داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن اگر ہم دوسری جانب دیکھیں سی آف مارمرا میں، وہاں سے بھی حملہ کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ دیواریں بھی نازک تھیں، لیکن اس جانب سے بھی حملہ نہیں تھا کیا جا سکتا کیونکہ سمندر کے اس حصے کا پانی رکا ہوا نہیں ہوتا تھا، مطلب یہ کہ اس میں ہر وقت لہریں موجود ہوتی تھیں، سمندر پرسکون نہیں تھا، اور اسی وجہ سے جہازوں کو سنبھالنا آسان نہ تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ جہاز ساحل سے ٹکرا کر یا کسی سمندری چٹان سے ٹکرا کر تباہ ہو سکتے تھے، تو یہ جگہ بھی حملے کے لیے کارآمد نہیں تھی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ شہر کے 3 اطراف سمندر اور ایک جانب دنیا کی مضبوط ترین دیواریں اس شہر کا دفاع کر رہی تھیں، اور فوج کی تعداد خواہ کتنی ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ وہ 140 میل لمبا سفر کر کے دنیا کی مضبوط ترین دفاع کا سامنا کریں، اور قسطنطنیہ کے بادشاہ کانسٹنٹائن 11 کا بھی یہی مقصد تھا کہ دشمن جب تھکا ہوا یہاں پہنچے گا تو اسے جنگ میں مسلسل الجھائے رکھنا ہے، کیونکہ ان دیواروں کو عبور کرنا آسان نہ تھا، اور انہیں اس وقت تک الجھائے رکھنا ہے جب تک وہ تھک کر نڈال نہ ہو جائیں، اور یہی وجہ تھی کہ قسطنطنیہ پر امید تھا، اس کا حکمران پر امید تھا، اور اس کی رعیہ پر امید تھی، اور ساتھ ساتھ قسطنطنیہ کی مدد کے لیے یورپ سے پوپ نکولس کی ایک شرط کے تحت 200 تیر انداز کا لشکر بھی پہنچ گیا، اور اس وقت پوپ نکولس 5 نے پورے یورپی ممالک میں قسطنطنیہ کی مدد کے لیے آواز بھی اٹھائی اور ایک صلیبی لشکر تیار کرنے کا بھی کہا، لیکن کوئی بھی ملک آگے نہ ہوا کیونکہ وہ اس وقت کی دنیا کی سپر پاور سے ٹاکرا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، اور ان کے یہ سب حوصلے 1444 کی بیٹل آف ورنا میں سلطان محمد کے والد سلطان مراد ثانی نے توڑے تھے۔ ان سب ممالک کے لیے سلطنت عثمانیہ سے ٹاکرا کرنا اپنی ریاست کو داؤ پر لگانے کے مترادف تھا، کیونکہ سلطنت عثمانیہ نے بیٹل آف ورنا کے بعد یورپی طاقتیں جن میں سربیا، بوسنیا، ہنگری وغیرہ شامل ہیں، ان کو اپنا باج گزار بنا رکھا تھا، اور جنگ کی صورت میں یہ ریاستیں اپنے کچھ سپاہی عثمانی سلطنت کی مدد کے لیے بھی بھیجتے تھے۔ لیکن جنیوا کی طرف سے قسطنطنیہ کو مزید مدد مل گئی، تقریباً 1000 سپاہیوں کی صورت میں۔ ان کا سپہ سالار تھا جسٹینیانی، اور جسٹینیانی ایک عظیم سپہ سالار تھا، اور اس کی مہارت کی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے قسطنطنیہ کی فوج کا بھی سپہ سالار بنا دیا گیا، اور اب قسطنطنیہ کی فوج تقریباً 9 سے 10 ہزار ہو گئی تھی، اور انہیں بس دفاع کرنا تھا اور دشمن کو تھکانا تھا۔ لیکن دوسری طرف سلطان محمد کے پاس تقریباً 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کا لشکر تھا، مطلب یہ کہ ایک سپاہی کے مقابلے میں 20 سپاہیوں کی طاقت تھی اس کے پاس، اور تقریباً 70 چھوٹی بندوقوں کا بھی اس نے انتظام کر رکھا تھا۔ سلطان محمد ایک بہادر اور ذہین طبیعت کا مالک تھا۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے سے پہلے اس نے خوب جائزہ لیا کہ کیا وجہ ہے کہ قسطنطنیہ آج تک فتح نہیں ہوا، اور خوب سوچنے کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر قسطنطنیہ فتح کرنا ہے تو اس کی دیواروں کو گرانا ہوگا، اور پھر اس کے لیے اس نے اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی، اور اس توپ کو بنانے کے لیے ہنگری کے مشہور انجینئر اربن کی خدمات حاصل کی، اور یہ وہی اربن ہے جسے ایک وقت قسطنطائن 11 نے ٹھکرا دیا تھا صرف اس کی منہ مانگی تنخواہ کے لیے۔ اربن ایک اعلیٰ درجے کا انجینئر تھا، اور یہ وجہ تھی کہ یہ تنخواہ بھی منہ مانگی لیتا تھا، اور سلطان محمد نے اس کی خدمات حاصل کر لیں، اور پھر اس نے تانبے کو پگھلا کر ایک بہت بڑی بندوق تیار کر لی جس کا نام ڈارڈنلز تھا۔ ڈارڈنلز گن جس کی لمبائی 5.18 میٹر تھی، یعنی کہ 17 فٹ، اور جس کا وزن تقریباً 16.8 ٹن تھا،
اور جو پتھر یہ پھینکتی تھی ان کا ڈایامیٹر تقریباً 25 انچ تھا، اور اس بندوق کو کھینچنے کے لیے تقریباً 60 بیل اور 100 سے 150 آدمی استعمال ہوتے تھے۔ اور اس کے علاوہ سلطان کے پاس تقریباً 320 بحری جہاز تھے جو قسطنطنیہ کو جانے والے راستوں پر تعینات کر دیے تھے تاکہ ہر قسم کی مدد سے شہر کو محروم کر دیا جائے۔ سلطان محمد ثانی کی فوج میں بہت سارے اتحادی قبیلوں کی فوجیں شامل تھیں۔ اس کی فوج آج کی دور کی فوجوں کی طرح منظم نہیں تھی، کیونکہ یہ قبیلوں کی فوج کی وفاداری سب سے پہلے اس علاقے یا قبیلے کی فوج کے سردار کے ساتھ ہوتی تھی، اور اگر کل کو حملے کے دوران نتائج سلطان کی سوچ کے برعکس ہوتے تو یہ چھوٹے قبائل کی فوجیں واپس بھی جا سکتی تھیں، اور اس کا نقصان صاف صاف سلطان محمد ثانی کو ہونا تھا۔ اور پھر اس کے بعد مارچ 1453 میں سلطان محمد ثانی ایڈرین سے، جو کہ قسطنطنیہ سے 140 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اپنے 2 لاکھ کا لشکر لے کر چل پڑتا ہے، اور یہ دن تھا جمعے کا، اور سلطان نے خود جمعے کو مبارک دن سمجھتے ہوئے منتخب کیا تھا، اور خود سلطان اس لشکر کی قیادت کر رہا تھا، اور اس کے دونوں اطراف علماء کرام اور شیوخ تھے جو بلند آوازوں میں دعائیں کر رہے تھے، اور بندوقوں کو سب سے آخر میں لایا جا رہا تھا، اور ڈارڈنلز گن، جس کو آپ سپر گن کہہ سکتے ہیں، اس کو تقریباً 60 بیل اور 100 سے 150 بندے کھینچ کے لا رہے تھے، اور یوں یہ قافلہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے پرعزم تھا اور رواں دواں تھا۔ اور جبکہ دوسری جانب قسطنطنیہ میں بھی گرجا گھروں میں عبادتیں اور ریاضتیں کی جا رہی تھیں، اور وہ پر امید اور منظم تھے اس بڑے لشکر کا دفاع کرنے کے لیے۔ کیا وجہ بنی کہ سلطان کی فوج کے حوصلے پست ہونے لگے؟ سلطان کی بنائی گئی یہ سپر گن بھی ان دیواروں کو توڑ نہ سکی، لیکن خود ٹوٹ گئی۔ سلطان نے پھر کیسے اپنی فوج کو منظم کیا؟ کیا قسطنطنیہ اس بار فتح ہوا؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے، مگر اپنی اگلی ویڈیو میں۔